بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 23 پڑھیں گے۔ حسن بن حسن مثنی۔ حسن بن حسن جلیل القدر رئیس، صاحب فضل اور متقی و پرہیزگار تھے، اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقات کے اپنے وقت میں متولی تھے۔ اور حجاج بن یوسف سے ان کا ایک واقعہ جسے زبیر بن بکار نے روایت کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ حسن بن حسن اپنے زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے صدقات کے متولی تھے۔ ایک دن حجاج بن یوسف اپنے مدینے میں گورنری کے زمانے میں چند سواروں اور پیادوں کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس نے حسن مثنی سے کہا کہ عمر بن علی کو بھی اس کے باپ کے صدقے میں داخل کر لو، کیونکہ وہ تمہارے چچا اور تمہارے خاندان کی یادگار ہے۔ تو حسن نے جواب دیا، میں حضرت علی کی شرط کو ہرگز نہیں بدل سکتا، اور اس کو داخل نہیں کر سکتا جس کو خود انہوں نے داخل نہیں کیا۔ تو پھر حجاج ان سے کہنے لگا، تو پھر میں اس کو تیرے ساتھ داخل کرتا ہوں۔ جب حجاج کی توجہ دوسری طرف ہوئی، حسن بن حسن پیچھے ہٹ آئے اور عبد الملک جو شام میں تھا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے دروازے پر ملنے کی اجازت لینے کے لیے رکے تو ان کے قریب سے یحییٰ بن ام الحکم گزرا، اور یحییٰ نے جب حسن کو دیکھا تو ان کے قریب کی طرف دیکھا، سلام کیا اور یہاں آنے کے متعلق سوال کیا، اور حالات معلوم کر کے کہنے لگا، میں عنقریب آپ کو امیر المومنین یعنی عبد الملک کے ہاں نفع پہنچاؤں گا۔ پس جب حسن بن حسن عبد الملک کے ہاں تشریف لے گئے تو اس نے خوش آمدید کہا، اور باہمی بات چیت نہایت عمدہ طریقے پر ہوئی۔ حسن پر جلدی بڑھاپا آ چکا تھا۔ یحییٰ بن ام الحکم کی مجلس میں موجودگی کے دوران حسن سے عبد الملک نے کہا، اے ابو محمد، آپ جلدی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو یحییٰ کہنے لگا، اے امیر المومنین عبد الملک، ان کا بڑھاپا انہیں اہل عراق کی امیدوں کو پورا کرنے سے مانے نہیں ہے۔ تو حسن بن حسن اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، خدا کی قسم، تو نے بدترین سہارا دیا ہے۔ یہ بات یوں نہیں جیسے تو نے کہا، بلکہ ہمارا تعلق ایسے گھرانے سے جس پر پیری بزرگی جلدی آتی ہے۔ عبد الملک یہ سنتا رہا، پھر عبد الملک حسن کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، وہ معاملہ پیش کیجیے کہ جس کے لیے آپ تشریف لائے۔ تو انہوں نے حجاج کی گفتگو بتائی، تو وہ کہنے لگا، اسے یہ حق نہیں پہنچتا، میں اس کو خط لکھتا ہوں کہ جس سے وہ تجاوز نہیں کرے گا۔ بس عبد الملک نے حجاج کو خط لکھا اور حسن بن حسن سے صلہ رحمی اور اچھا سلوک کیا۔ جب حسن اس کے پاس سے نکلے تو یحییٰ بن ام الحکم ان سے ملا۔ آپ نے اس کی بدسلوکی پر ناراضگی ظاہر کی اور فرمایا، وہ بات تو نہیں تھی جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یحییٰ نے جواب دیا، ٹھہریں، کوئی اور بات کرو۔ خدا کی قسم، عبد الملک آپ سے ہمیشہ ڈرتا رہے گا، اور اس سے اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو وہ آپ کی حاجت پوری نہ کرتا، اور میں نے آپ کی مدد میں کوتاہی نہیں کی۔ حسن بن حسن اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے اور آپ کے بقیہ اہل خاندان قید ہو گئے، تو اسما بن خارجہ حسن کے پاس آیا اور وہ انہیں قیدیوں میں سے نکال کر لے گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، خولہ آپ کی والدہ کا نام کے بیٹے تک کوئی نہیں پہنچ سکے گا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ ابو حسان، اسما بن خارجہ کی کنیت کے لیے اس کے بھانجے کو چھوڑ دو۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ قید ہوئے تو زخمی تھے، جس سے بعد میں وہ شفا یاب ہو گئے تھے۔ روایت ہے کہ حسن بن حسن اپنے چچا سے ان کی دو بیٹیوں میں سے کسی ایک کی خواستگاری کی، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، تم دونوں میں سے جسے پسند کرتے ہو معین کرو۔ حسن شرما گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، میں تمہارے لیے اپنی بیٹی فاطمہ کو انتخاب کرتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں میں سے میری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے۔ حسن بن حسن کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 35 سال تھی۔ ان کے بھائی زید بن حسن زندہ تھے، لیکن انہوں نے مادری بھائی عبد الرحمن بن محمد بن طلحہ کو اپنا وصی بنایا۔ جب حسن بن حسن فوت ہو گئے تو ان کی زوجہ فاطمہ بنت حسین بن علی علیہ السلام نے ان کی قبر پر خیمہ نصب کیا۔ وہ رات کو عبادت کرتی اور دن کو روزے رکھتی۔ وہ اپنے حسن و جمال میں حور العین کی طرح تھیں۔ جب 1 سال پورا ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلاموں سے کہا کہ جب رات تاریک ہو جائے تو یہ خیمہ یہاں سے اکھاڑ لینا۔ چنانچہ جب رات تاریک ہو گئی تو انہوں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا
کیا انہیں اپنا گمشدہ مل گیا؟ یعنی اس بی بی نے خیمہ جو اٹھا لیا ہے، کیا جانے والا واپس آ گیا ہے؟ تو جس دوسرے نے جواب دیا نہیں، بلکہ مایوس ہو کر وہ واپس چلے گئے۔ حسن بن حسن اس دنیا سے چلے گئے، لیکن نہ خود انہوں نے اور نہ کسی اور نے ان کے لیے امامت کا دعویٰ کیا، جس طرح ہم نے ان کے بھائی کے لیے بیان کیا ہے۔ عمر، قاسم اور عبداللہ حسن بن علی علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کے سامنے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ خدا ان سے راضی رہے اور انہیں راضی رکھے اور انہیں دین اسلام کی طرف سے بہترین جزا دے، الہی آمین۔ عبد الرحمن بن حسن رضی اللہ عنہ اپنے چچا حسین علیہ السلام کے ساتھ حج پر گئے اور مقام ابوا میں حالت احرام میں وفات پا گئے۔ حسین بن حسن ابو اسرم کے لقب سے مشہور تھے، وہ صاحب فضل تھے، لیکن ان کا اس سلسلے میں کوئی ذکر و تذکرہ نہیں ہے، اور طلحہ بن حسن بہت بڑے سخی تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، امام حسن بن علی علیہ السلام کے بعد والے امام کا ذکر، ان کی تاریخ ولادت، امامت کے دلائل، مدت عمر، مدت خلافت، وفات اور اس کا سبب، مقام قبر، تعداد اور اولاد اور ان کے مختصر حالات۔ حسن بن علی علیہ السلام کے بعد ان کے بھائی حسین بن علی فرزند فاطمہ بنت رسول اللہ اپنے باپ اور نانا کی نسل کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی حسن کی ان کو وصیت کرنے کی وجہ سے امام ہیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ آپ مدینے میں پیدا ہوئے جبکہ 4 ہجری میں شعبان کی 5 راتیں گزر چکی تھیں۔ زیادہ مشہور ہے کہ آپ کی ولادت 3 شعبان کو ہوئی، مترجم۔ ان کی والدہ گرامی حضرت جناب فاطمہ السلام اللہ علیہ انہیں ان کے نانا کے پاس لے آئیں۔ انہیں دیکھ کر آپ خوش ہوئے اور ان کا نام حسین رکھا اور ان کی طرف سے ایک میٹھا عقیقہ کیا، اور آپ کے بھائی رسول اللہ کی شہادت و گواہی ہے جوانان جنت کے سردار ہیں، اور اس پر اتفاق ہے کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ دونوں نبی رحمت کے نواسے حسن بن علی سر سے لے کر سینہ اور حسین سینے سے لے کر پاؤں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے، اور حضرت کے تمام خاندان اور اولاد میں سے یہ دونوں رسول اللہ کو زیادہ پیارے اور محبوب تھے۔ زازان نے سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو حسن اور حسین کے بارے میں یہ کہتے ہوئے سنا، خدایا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پس تو ان دونوں سے محبت کر اور اس سے محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ حضرت نے فرمایا میں اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرے، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کو وہ جنت میں داخل کرتا ہے، اور جو ان دونوں سے بغض رکھے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھوں اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور جس سے اللہ بغض رکھے اس کو جہنم میں داخل کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بے شک میرے یہ دونوں بیٹے دنیا میں میرے 2 گلدستے ہیں۔ زر بن حبیش نے ابن مسعود سے روایت کی، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نماز پڑھ رہے تھے تو حسن اور حسین علیہ السلام آئے اور آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ پس جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو نرمی سے انہیں پکڑے رکھا، پس جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو دونوں دوبارہ سوار ہو گئے، پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک کو دائیں اور دوسرے کو بائیں زانو پر بیٹھا لیا اور ارشاد فرمایا، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اس کے لیے ضروری کہ ان دونوں سے محبت رکھے، اور وہ دونوں اللہ کی طرف سے میدان مبائلہ میں اس کی بیٹی کی 2 دلیلیں اور حجتیں تھے، اور اپنے باپ امیر المومنین کے بعد امت پر دین و ملت میں اللہ کی طرف سے 2 حجتیں تھے۔ محمد بن ابو عمیر نے اپنے لوگوں سے، انہوں نے ابو عبداللہ سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کے 2 شہر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، ان دونوں میں خدا کی ایسی مخلوق رہتی کہ جس نے کبھی خدا کی نافرمانی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ خدا کی قسم ان شہروں میں اور ان کے درمیان اللہ کی حجت اس کی مخلوق پر میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ کوئی نہیں۔ اسی قسم کی روایت امام حسین علیہ السلام سے بھی آئی ہے کہ آپ نے ابن زیاد کے ساتھیوں سے کربلا کے میدان میں فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میری مخالفت، میرے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو؟ یاد رکھو خدا کی قسم اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم قتل کرو گے اس کو جو تم پر اللہ کی حجت ہے۔ خدا کی قسم جابلقہ اور جابرسا کے درمیان کوئی نبی کا بیٹا میرے سوا نہیں کہ جس کو خدا نے تم پر حجت بنایا ہو۔ آپ کی مراد جابلقہ اور جابرسا سے وہی دونوں شہر ہیں
کہ جن کا ذکر امام حسن نے فرمایا ہے۔ ان دونوں کے کمال کی دلیل اور حجت کے جس کے ساتھ اللہ نے ان کو مخصوص کیا ہے، ہم نے ذکر کیا کہ نبی کریم ان کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے بیعت لینا ہے، حالانکہ آپ نے ان دونوں کے علاوہ ظاہراً کسی ایسے بچے سے بیعت نہیں لی۔ ظاہراً بچہ ہونے کے باوجود ان کے عمل پر جنت کا ثواب ان کے لیے واجب قرار دینے کے بارے میں قرآن کا نازل ہونا، حالانکہ اس قسم کی کوئی چیز کسی ان کے ہم عمر دوسرے بچے کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ خداوند عالم سورہ حل عطا میں فرماتا ہے، اور وہ اس کی محبت پر مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو بس اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ، ہم تو اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو ترش اور سخت ہوگا۔ بس اللہ نے بچا لیا ہے انہیں اس دن سے، اور انہیں رونق اور خوشی کا سامنا کرائے گا، اور ان کے صبر کی وجہ سے انہیں جنت اور ریشم کی جزا دے گا۔ ان حضرات کے والدین علی و فاطمہ کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد قدرت ان دو کو بھی شامل ہے۔ یہ خبر قرآنی ان کے نطق کو، گفتگو کرنے کو اور ان کے ضمیر کی آواز کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے، جو کہ ایک واضح اور روشن نشانی ہے، اور ان کے ذریعے مخلوق خدا پر ایک عظیم حجت ہے۔ جس طرح خبر قرآن میں ہے کہ حضرت مسیح نے گہوارے میں گفتگو کی اور وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے لیے حجت تھی، اور یہ کہ اللہ کی کرامت کے ساتھ مخصوص ہیں، جو اللہ کے ہاں ان کی فضیلت و بزرگی کی قدر و منزلت پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ کے نص کے ذریعے آپ اور آپ سے پہلے آپ کے بھائی کی امامت پر اس ارشاد سے تصریح کی ہے، میرے یہ دونوں بیٹے امام قیام کریں یا بیٹھے رہیں۔ امام حسن کا آپ کو وصیت کرنا بھی آپ کی امامت کی دلیل ہے، جس طرح کہ امام حسن سے امیر المومنین کی وصیت ان کی امامت کی دلیل ہے۔ جس طرح رسول اللہ کا امیر المومنین کو وصیت کرنا حضور کے بعد آپ کی امامت پر دلالت کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی امامت ان کے بھائی امام حسن کی شہادت کے بعد، جیسا کہ ہم پہلے بتا آئے ہیں، ثابت، اور آپ کی اطاعت تمام مخلوق پر لازم تھی۔ امام حسین علیہ السلام کا زمانہ خاموشی، اگرچہ آپ تقیہ اور معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ صلح پر پابند ہونے کی وجہ سے کسی کو اپنی امامت کی طرف دعوت نہیں دیتے تھے، بین ہی اپنے والد گرامی اور امیر المومنین کی راہ پر گامزن ہوتے ہوئے، جن کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خاموشی اختیار کرنے کے باوجود ثابت تھی، اور اپنے بھائی حسن کی امامت کی مانند جو صلح کے بعد رکے اور خاموش رہے، اور یہ سب حضرات اس طرز میں سنت رسول پر عمل پیرا تھے، جبکہ حضور شعیب ابی طالب میں محصور تھے، اور جب آپ مکے سے ہجرت کرتے ہوئے نکلے اور غار میں چھپتے ہوئے، حالانکہ آپ اپنے دشمنوں سے پوشیدہ اور پردے میں تھے، جب معاویہ مر گیا اور صلح کی مدت ختم ہو گئی، جو ظاہراً آپ کو اپنی طرف دعوت دینے میں رکاوٹ تھی، تو آپ سے جس قدر ہو سکا اپنے امر خلافت کو ظاہر اور اپنا حق ان کے لیے واضح کیا، جو لگاتار جاہل تھے، یہاں تک کہ ظاہراً آپ کے کچھ مددگار بھی جمع ہو گئے، تو آپ نے جہاد کی دعوت دی اور جنگ کے لیے تیار ہوئے، اور اپنی اولاد اور گھر والوں کو لے کر حرم خدا اور رسول مکہ و مدینہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے، تاکہ اپنے ان شیعوں سے دشمن کے خلاف مدد حاصل کریں جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی۔ یاد رہے کہ قتل عثمان کے بعد مسلمان دو گروہ میں بٹ گئے تھے، جنہوں نے معاویہ وغیرہ کا ساتھ دیا وہ شیعان عثمان، اور جنہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا تھا وہ شیعان علی کہلاتے تھے۔ پھر شیعان علی دو قسم کے تھے، ایک وہ جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے جس طرح کے عام مسلمان ہیں، دوسرے وہ جو بلا فصل صحیح جانشین رسول آپ کو ہی سمجھتے ہیں، جس طرح شیعہ امامیہ اثنا عشری، لہٰذا گزشتہ اصطلاح میں وہ بھی شیعہ کہے جاتے تھے جو آپ کو چوتھی جگہ پر خلیفہ مانتے ہیں، لہٰذا لفظ شیعہ سے اشتباہ نہ ہو۔ آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا اور چاہا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف پکاریں اور جہاد کے لیے ان سے بیعت لیں۔ چنانچہ اہل کوفہ نے ان پر بیعت کی پختگی کا اظہار اور ہر قسم کی مدد اور خلوص و نیت
خلوص و نصیحت کی ضمانت دیتے ہوئے وثوق کو اطمینان دلایا اور عقد و عقود پڑھے، لیکن جلدی انہوں نے بیعت توڑ کر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور انہیں حضرت مسلم کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ آپ کو ان کے سامنے شہید کیا گیا، لیکن کسی نے نہ روکا، بلکہ وہ لوگ حضرت امام حسین سے جنگ کرنے کے لیے نکل آئے۔ آپ کا محاصرہ کیا، آپ کو اللہ کے شہروں، اللہ کی سرزمین کی طرف جانے سے روکا۔ ایسی بے چارگی کی حالت پیدا کر دی گئی کہ نہ کسی مددگار کو پاتے اور نہ ہی ان سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ۔ وہ آپ کے اور دریائے فرات کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے آپ پر قابو پا کر شہید کر دیا۔ آپ اس دنیا سے پیاسے جہاد کرتے ہوئے نہایت صبر و شکر سے اللہ کی رضا کے لیے مظلوم ہو کر گزر گئے۔ آپ کی بیعت توڑ دی گئی، آپ کی عزت و حرمت کو حلال سمجھا گیا، نہ کسی عہد و پیمان کو پورا اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال کیا گیا۔ آپ اسی طرح شہید ہو کر اس دنیا سے گئے جس طرح آپ کے باپ اور بھائی گئے تھے۔ ان سب پر اللہ کا سلام ہو۔ بیعت یزید سے انکار اور مدینہ منورہ سے خروج۔ حضرت امام حسین کا لوگوں کو اپنی طرف پکارنا، جہاد کرنے کے لیے ان سے بیعت لینا، آپ کا خروج فرمانا اور شہادت، اس سلسلے میں کچھ وہ مختصر حالات ہیں جنہیں کلبی، مدائنی اور دوسرے مورخین نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، جب امام حسن علیہ السلام فوت ہو گئے تو عراق کے شیعہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اپنی معاویہ کی بیعت توڑ دینے اور آپ کی بیعت کرنے کے بارے میں لکھا۔ آپ نے انکار کرتے ہوئے فرمایا، میرے اور معاویہ کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، میرے لیے مدت ختم ہونے سے پہلے اسے توڑنا جائز نہیں، البتہ معاویہ کے مرنے کے بعد اس میں غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ تو جب معاویہ مرا اور یہ نصف رجب سن 60 ہجری کی بات ہے، تو یزید نے معاویہ کی طرف سے مدینہ میں معین حاکم ولید بن عتبہ بن ابو سفیان کو خط لکھا کہ وہ حسین علیہ السلام سے یزید کی بیعت لے اور اس میں ان کو مہلت نہ دے۔ ولید نے رات کے وقت کسی کو بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو بلایا۔ آپ اس کی نیت و مقصد کو بھانپ گئے، لہٰذا آپ نے اپنے عزیزوں کی جماعت کو بلایا اور انہیں مسلح ہونے کا حکم دیا اور فرمایا، ولید نے مجھے اس وقت بلایا ہے، لیکن میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے کوئی ایسی بات کہے جسے میں قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تم میرے ساتھ رہو، جب میں اس کے دربار میں داخل ہوں تو تم دروازے پر بیٹھ جانا، پس اگر میری آواز کو بلند ہوتے سنو تو اندر آ جانا اور اس سے میرا دفاع کرنا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام ولید کے پاس گئے تو آپ نے اس کے پاس مروان کو پایا۔ ولید نے آپ کو معاویہ کی موت کی خبر سنائی تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر اس نے آپ کے سامنے یزید کا خط اور جو کچھ اس میں آپ سے یزید کے لیے بیعت لینے کے لیے تھا پڑھا تو آپ نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا کہ تم مجھ سے تنہائی میں یزید کی بیعت کرنے پر قناعت کر لو، یعنی بالفرض اگر میں یہاں یزید کی بیعت کر لوں تو اس کو تم کافی نہیں سمجھو گے جب تک علی الاعلان میں اس کی بیعت نہ کروں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو۔ تو ولید نے آپ سے کہا، جی ہاں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر صبح ہونے دو اور اس میں اپنی رائے دیکھ لو۔ تو ولید نے آپ سے کہا کہ پھر اللہ کا نام لے کر واپس تشریف لے جائیے یہاں تک کہ آپ لوگوں کے گروہ و جماعت کے ساتھ آئیں۔ تو مروان نے اس سے کہا کہ خدا کی قسم، اگر حسین اس گھڑی تجھ سے جدا ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہ کی تو پھر اس قسم کی قدرت تمہیں کبھی بھی حاصل نہ ہوگی جب تک تمہارے اور ان کے درمیان بہت سے لوگ نہ مارے جائیں۔ اس شخص کو روک لو، یہ تمہارے پاس سے جانے نہ پائے جب تک بیعت نہ کر لیں، یا ان کی گردن نہ اڑا دو۔ تو اس وقت امام حسین علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے زرقاء، نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے، تو مجھے قتل کرے گا یا وہ خدا کی قسم تو نے جھوٹ بولا ہے اور تو گناہگار ہوا ہے۔ اور آپ چلتے ہوئے باہر آ گئے اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست اور موالی بھی تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں پہنچے۔ مروان نے ولید سے کہا، تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم تجھے ان پر قابو پانے کا ایسا موقع پھر نہیں ملے گا۔ تو ولید نے اس سے کہا کہ تیرے غیر کے لیے ہلاکت ہو، اے مروان، تو نے میرے لیے ایسی چیز کا انتخاب کیا ہے جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ خدا کی قسم میں دوست نہیں رکھتا کہ میرے پاس مال دنیا اور ملک دنیا میں سے اتنا ہوگا جس پر سورج طلوع کرتا اور غروب کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں حسین کو قتل کروں۔ سبحان اللہ، میں حسین علیہ السلام کو اس بات پر قتل کروں کہ وہ کہتا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، مجھے
یقین ہے یا گمان کرتا ہوں کہ وہ شخص اللہ کے قیامت کے دن خفیف المیزان ترازو اعمال ہلکا ہوگا، جس سے خون حسین کا حساب لیا گیا۔ تو مروان کہنے لگا کہ اگر تو تمہاری رائے یہ ہے، تب جو کچھ کیا ہے وہ درست کیا ہے۔ وہ یہ کہہ تو رہا تھا، لیکن اس سے وہ اس کی رائے کی تعریف نہیں کر رہا تھا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے اس رات اپنے گھر میں قیام کیا، اور وہ ہفتے کی رات تھی، جبکہ ماہ رجب کی 3 راتیں باقی تھیں، اور سن 60 ہجری تھا، اور ولید بن عتبہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے ابن زبیر کی طرف پیغام بھیجنے میں مصروف رہا، اور وہ اس سے انکار کرتا تھا۔ چنانچہ اسی رات ابن زبیر مدینے سے نکل کر مکہ روانہ ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو ولید نے بنی امیہ کے دوستوں میں سے 80 سواروں کو اس کے تعاقب میں بھیجا، جنہوں نے تلاش کیا لیکن نہ پا سکے تو واپس آ گئے۔ پھر ہفتے کے دن آخری وقت میں کچھ لوگ امام حسین کے پاس پہنچے تاکہ وہ تشریف لائیں اور ولید کے ہاتھ پر یزید بن معاویہ کے لیے بیعت کریں۔ تو ان سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبح ہونے دو، پھر تم بھی دیکھو اور ہم بھی دیکھتے ہیں۔ تو اس رات وہ آپ سے رک گئے اور آپ پر اصرار نہ کیا۔ آپ اس رات مکے کی طرف نکلے، اور وہ اتوار کی رات تھی، جبکہ رجب کے 2 دن باقی تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے، بھتیجے، بھائی اور اکثر خاندان کے افراد تھے، سوائے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ محمد کو پتہ تو چل گیا کہ آپ مدینے سے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ تو ان سے کہنے لگے، اے بھائی، آپ تمام لوگوں سے میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں اور مجھے زیادہ عزیز ہیں، اور میں آپ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے لیے نصیحت کو ذخیرہ نہیں کرتا، اور آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آپ یزید بن معاویہ کی بیعت اور بڑے شہروں سے جتنا ممکن ہو دور رہیں، پھر اپنے قاصد لوگوں کی طرف بھیجیں اور انہیں اپنی طرف دعوت دیں۔ تو اگر لوگ آپ کی بیعت کر لیں اور دوسروں سے آپ کی بیعت لے لیں تو اس پر اللہ کی حمد کیجیے، یعنی معاملہ حل ہو گیا۔ اور اگر لوگ آپ کے علاوہ کسی اور پر جمع ہو جائیں تو اس میں نہ خدا آپ کے دین میں کمی کرے گا، اور نہ آپ کی عقل میں، اور نہ اس سے آپ کی مروت جائے گی، اور نہ فضیلت۔ اور مجھے خوف ہے کہ آپ ان شہروں میں سے کسی شہر میں جائیں اور لوگوں کا آپس میں اختلاف ہو جائے، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کے خلاف ہوں اور کچھ آپ کے ساتھ ہوں، اور وہ آپس میں جنگ کریں، تو نیزوں کا پہلا نشانہ آپ ہوں گے۔ تو اس صورت میں وہ شخص جو اس پوری امت میں ذات اور ماں باپ کے لحاظ سے بہتر ہے، اس کا خون زیادہ رائے گا اور ضائع ہوگا، اور اس کا خاندان زیادہ ذلیل و خوار ہوگا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، پھر میں کدھر جاؤں؟ تو محمد نے کہا کہ آپ مکے میں نزول اجلال فرمائیں، اگر وہ گھر آپ کو راس آ جائے تو یہی صحیح راستہ ہے، اور اگر وہ جگہ آپ کو موافق نہ ہو تو آپ ریگستانی میدانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں سے ملحق ہوں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جائیں، یہاں تک کہ دیکھیں کہ لوگوں کا معاملہ کہاں پہنچتا ہے، اور آپ سب سے زیادہ درست رائے کے مالک ہیں۔ جب آپ کسی معاملے کا رخ کریں تو آپ نے فرمایا، اے بھائی، بے شک تم نے نصیحت کی اور شفقت و مہربانی کی، اور مجھے امید ہے کہ تمہاری رائے درست اور باعث توفیق ہوگی۔ پھر امام حسین علیہ السلام مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ پس نکلا اس سے خوف کی حالت میں انتظار رحمت کرتا ہوا، کہا، اے پروردگار، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور آپ کے خاندان والوں نے کہا، آپ شاہراہ سے ہٹ کر چلیے، جس طرح کہ ابن زبیر نے کیا ہے، تاکہ تلاش کرنے والے آپ کو نہ مل سکیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، خدا کی قسم، میں شاہراہ سے جدا نہیں ہوں گا یہاں تک کہ خدا جو چاہے گا فیصلہ کرے گا۔ مکے میں ورود اہل کوفہ کے خطوط کی آمد۔ امام حسین علیہ السلام مکے میں شب جمعہ داخل ہوئے، اور جبکہ شعبان کی 3 راتیں گزر چکی تھیں، اور آپ داخل ہوتے ہوئے یہ آیت پڑھ رہے تھے۔ اور جب متوجہ ہوا مدین کے آمنے سامنے، تو کہا کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار مجھے درمیانے راستے کی ہدایت کرے۔ پھر آپ مکہ میں اتر پڑے، تو اہل مکہ جو لوگ وہاں عمرے کے لیے موجود تھے اور گرد و نواح کے لوگ آپ کے پاس آنے جانے لگے۔ ابن زبیر بھی وہیں موجود تھا، وہ کعبے کے ساتھ لگا رہتا، اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھتا، طواف کرتا، اور آنے والوں کے ساتھ وہ بھی امام حسین کے پاس آتا تھا۔ 2 دن تو مسلسل آتا رہا، پھر ایک دن ناغہ کرنے لگا۔ آپ ابن زبیر کے لیے ساری مخلوق سے زیادہ بوجھ تھے، کیونکہ اسے معلوم تھا
کہ جب تک اس شہر میں آپ موجود ہیں اہل حجاز اس کی بیعت نہیں کریں گے، اور سچ بھی یہ ہے کہ اس کی نسبت امام حسین علیہ السلام زیادہ قابل اور اطاعت اور جلیل القدر ہیں۔ جب اہل کوفہ کو ہلاکت معاویہ کی خبر پہنچی تو وہ یزید کے متعلق برائی میں چیمے گوئیاں کرنے لگے۔ ادھر انہیں امام حسین علیہ السلام کی یزید کی بیعت سے انکار کرنے اور سلسلے میں ابن زبیر کے معاملے کی خبر اور پھر دونوں کا مکے کی طرف چلا جانا معلوم ہوا تو مکے کے شیعہ سلمان بن سرد خزاعی کے گھر اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے معاویہ کے ہلاک ہونے کے ذکر پر اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر سلمان بن سرد نے کہا کہ معاویہ مر چکا اور حسین نے بیعت سے انکار کر کے قوم بنی امیہ سے نفرت کا اظہار کیا اور مکہ تشریف لے گئے ہیں۔ تم ان کے اور ان کے والد گرامی کے شیعہ ہو، پس اگر تم اپنے آپ کو ان کا مددگار، ان کے دشمن سے لڑنے اور ان کی حفاظت میں اپنی جان نثاری کرنے کا یقین رکھتے ہو تو انہیں لکھو اور یقین دلاؤ، اور اگر بزدلی اور کمزوری کا خطرہ اور ڈر ہے تو جناب کو ان کی ذات کے بارے میں دھوکہ نہ دو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ ہم ان کے دشمن سے نبردازم ہوں گے اور ان کی حفاظت میں جان تک کی بازی لگا دیں گے۔ اس پر سلمان نے انہیں لکھنے کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی طرف سے لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط سلمان بن سرد، مسیب بن نجیہ، رفع بن شداد بجلی، حبیب ابن مظاہر اور اہل کوفہ آپ کے مومن و مسلمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں۔ سلام علیکہ، ہم آپ کے لیے اس اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آپ کے اس جبار و ضد، ظالم و جابر اور اناج رکھنے والے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے، جس نے اس امت سے بدسلوکی کرتے ہوئے ان سے امر خلافت ظلم و جور سے چھین لیا، ان کا مال غنیمت غصب کر لیا، ان کی رضا و رغبت کے بغیر ان کا امیر بن بیٹھا، اس کے اچھے لوگوں کو قتل اور برے لوگوں کو باقی رکھا، اور اللہ کے مال کو جبار اور اغنا کی دولت قرار دیا۔ پس اس کے لیے ہلاکت ہے جس طرح قوم سمود ہلاک ہوئی۔ اس وقت ہماری حالت یہ کہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں، پس آپ تشریف لائیں، شاید اللہ ہمیں حق پر جمع کر دیں۔ نعمان بن بشیر قصر العمارہ میں موجود ہے، لیکن نہ ہم جمعے میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ اس کے ساتھ عید کے لیے نکلتے ہیں، اور اگر یہ اطلاع ہمیں مل جائے کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس کو نکال دیں گے اور انشاءاللہ شام پہنچا کر رہیں گے۔ پھر انہوں نے یہ خط عبداللہ بن مسلمہ ہمدانی اور عبداللہ بن وال کے ذریعے بھیجا اور انہیں جلدی پہنچانے کا حکم دیا۔ انہوں نے تیز رفتاری اختیار کی، یہاں تک کہ 10 رمضان المبارک کو مکے میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ اہل کوفہ نے خط کے روانہ کرنے کے 2 دن بعد ہی قیس بن مستر عبادی شداد ارجی کے 2 بیٹوں عبداللہ اور عبد الرحمن اور عمارہ بن عبداللہ سلوبی کو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجا، اور ان کے پاس 1 2 اور 4 افراد کی طرف سے دیے ہوئے تقریباً 150 خطوط تھے۔ اہل کوفہ نے 2 دن مزید وقفے کے بعد تھانی بن ہانی سبعی اور سعید بن عبداللہ حنفی کے آپ کی خدمت میں روانہ کیا اور لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین بن علی علیہ السلام کی خدمت میں ان کے مومنین و مسلمین پر پیروکاروں کی طرف سے، اما بعد، پس بہت جلدی آپ تشریف لائیے کیونکہ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی رائے آپ کے علاوہ کچھ نہیں، پس جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے۔ والسلام۔ پھر کچھ اور لوگوں نے بھی خط لکھا، اما بعد، بے شک کھیت سرسبز ہیں اور پھل پک چکے ہیں، پس جب آپ چاہیں اپنے لشکر کی طرف تشریف لائیں جو ہر لحاظ سے تیار ہے۔ والسلام۔